دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے. ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اللہ اکبر. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جو کام انہوں نے کیا دنیا کے لیے آئیڈیل بنا ہے. یہ اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، اگر گاندھی جی کی بھی آپ زندگی پڑھ لیں گے، اگر بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ انقلاب لے کے آئیں ان کی زندگی پڑھیں گے نا تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب سوچا کہ انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں. لیکن کہا کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ کے نواسے کو دیکھا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھا، جب ان کو چند بھائیوں کے ساتھ دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بچوں کی شہادتیں دیکھی تو پھر دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے. ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. چمچا گیریوں کی سنت نہیں، خوشامد کی نہیں، صلح کی نہیں. بتھیروں نے آ کے کہا کہ کچھ نرمی کیج کر لیجئے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیجئے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا میدان میں شہادت سے پہلے، جب بچوں کی شہادت ہو گئی، جب اپنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی، جب بھتیجوں نے قربانیاں دے دی، امام حسین نکلے محمد رسول اللہ والی دستار اپنے سر پر لے کے نکلے، مولا علی کی تلوار کو لے کے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کیا، ایک ایک بار میں کئی درجنوں کو جب گرایا، واپس آ کر اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو زینب ان بدبختوں کی، ان بزدلوں کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ یہ براہ راست میرے مقابلے کے اندر آ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. یہ کربلا کے میدان کا درس ہے. کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے. جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے. کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میدان کربلا نے تو درس دیا ہے لوگوں کو. میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو. میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا. میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا. میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا. میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے. اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. محفوظ کر دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے.
کوئی نہیں جانتا آج ان ظالموں کو. کچھ لوگ ان ظالموں کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جو سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں اور جن کو دنیا نے امام حسن و حسین کے نام سے ہمیشہ عزتیں بانٹی ہیں, قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو, قیامت آ سکتی ہے, دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.